سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں جب اس کے چہرے کو چھوتی تو اسے ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہوتا، حالانکہ حقیقی زندگی میں خوشی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، مگر پھر بھی یہاں آ کر منسا کو ایسا لگتا جیسے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ اپنی تلخ زندگی کو کہیں دور چھوڑ آئی ہے۔ کاش وقت یہیں تھم جائے اور وہ بس اسی سمندر کے کنارے بیٹھی رہ جائے، اسے دوبارہ اس بے رنگ زندگی کی طرف لوٹنا ہی نہ پڑے۔ مگر خیر، انسان جیسا سوچتا ہے زندگی ویسا رخ کہاں بدلتی ہے۔ منسا کے موبائل میں گھنٹی بجی، اسکرین پر نام دیکھا تو سکینہ بھی چمک رہا تھا۔ منسا نے کال اٹھائی۔ جی سکینہ بھی۔ بیٹا کہاں ہو آپ؟ رات ہونے کو آئی ہے، کب تک آؤ گی؟ جی بس میں نکل ہی رہی ہوں، اس نے جواب دیا اور کال بند کر دی۔ واپسی پہ کل اس نے میک ڈونلڈ سے اپنے لیے ڈرنک آرڈر کی اور آرام سے گاڑی میں بیٹھ کر اسے پیا، پھر اسی گھر کی طرف چل دی جہاں اسے روز ایک ایسے تلخ سچ کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس سے فرار پانے کے لیے وہ سمندر کے پاس چلی آتی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے پوچھا، جی سکینہ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ صاحب سو گئے کیا؟ ہاں بیٹا، صاحب تو سو گئے ہیں، اب کچھ دیر پہلے ہی انہیں سوپ پلایا۔ جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے آج انہیں سوپ کی تجویز کیا تھا، رات کے کھانے کے لیے میں چکن وغیرہ بنا دیتی ہوں، آپ پھر انہیں کھلا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا میرے کپڑے بھی نکال دیں، مجھے فریش ہونا ہے، اور مراد سے کہیے گا بازار سے جا کر کچھ ضروری سامان لیا۔ جی میں ابھی مراد کو بولتی ہوں۔ اب منسا نے عثمان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ دنیا مافیا سے بے خبر سو رہا تھا، وہی شخص جس کی خاطر اسے کانٹوں پر گھسیٹا گیا آج وہ خود بے بسی کی حالت میں آرام سے سو رہا تھا اور سب سے اپنی خدمت کروا رہا تھا۔ اس حال میں دیکھ کر منسا کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور کہیں نہ کہیں اسے یہ دکھ بھی تڑپاتا کہ وہ ایک ایسے شخص کے نصیب میں کیوں باندھ دی گئی جسے نہ وہ کبھی چاہتی تھی اور نہ کبھی چاہنا چاہتا۔ افسوس کی بات تو یہ تھی جب اس نے عثمان کو چاہنا شروع کیا تو تقدیر نے اسے اس حالت میں لا کھڑا کیا۔ وہ اپنے خیالات کو جھٹک کر اوپر آئی۔ سکینہ بھی اس کے کمرے میں کپڑے رکھ کے جا چکی تھی۔ وہ فریش ہو کر آئی اور موبائل کو دیکھا تو 20 مس کالز اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے اسی نمبر پہ واپس کال ملائی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے تم؟ میں تم سے بات نہیں کر سکتی، اب تم میری زندگی سے جا چکے ہو، پلیز چلے جاؤ، نہ تمہاری زندگی میں میری پہلے کوئی جگہ تھی اور نہ اب ہے، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ دوسری طرف سے بھاری آواز آئی، ایک بات سن لو منسا، بس میری ایک آخری بات سن لو۔ کیا سنوں کیا سنوں؟ منسا کی آواز میں برسوں کا کرب تھا۔ جس وقت تمہیں کچھ سننا چاہیے تھا اس وقت تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر جا کر بیٹھ گئے تھے، تب تو تم نے میری ایک نہ سنی۔ منسا یار، اس وقت میری بھی کچھ مجبوریاں تھی۔ کیا صرف تمہاری ہی مجبوریاں تھی؟ ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی، میری کوئی تڑپ نہیں تھی۔ تمہیں ہمیشہ صرف اپنا ہی درد کیوں نظر آتا ہے؟ صرف اپنی ہی ذات کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آج میری کالز کو دیکھ کر تم دیکھو، اب میرے اور تمہارے راستے الگ ہو چکے ہیں، اب ہم کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ سچ کہوں تو میں اب دینا بھی نہیں چاہتی، پلیز تم چلے جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے مزید تنگ مت کرو۔ میں جہاں بھی ہوں، جیسی بھی ہوں نا، بہت خوش ہوں، اور تم بھی نا اپنی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرو۔ ہو سکے تو میرا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دینا، مجھے روز روز فون کر کے یہ یاد مت دلایا کرو کہ میرا ماضی میں تم سے کوئی رشتہ بھی تھا۔ منسا نے جب یہ کہا تو دوسری طرف سے سنی نے کال بند کر دی۔ فون کٹتے منسا ایک بار پھر ایک نئی اذیت کی دلدل میں جا گری۔ یا اللہ، پتہ نہیں میری زندگی سے یہ دکھ کب کم ہوں گے، اس نے سوچا اور اپنا سر تکیے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو گئی۔ وہ گھنٹوں بس یوں ہی روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی سسکیاں بھی تھم گئیں۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سکینہ بھی کی آواز آئی، بیٹا کھانا کھا لو، میں کب سے نیچے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ منسا نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی آپ چلیں، میں بس آتی ہوں۔ مراد میرا وہ سامان لیا جو میں نے منگوایا تھا؟ جی بیٹا وہ لے آیا ہے، آپ نیچے آ جاؤ اور خود ہی دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں اور کھانا گرم کریں، میں ہاتھ منہ دھو کر آتی ہوں۔ صحیح ہے، میں کھانا نکالتی ہوں۔ سکینہ بی بی یہ کہہ کر نیچے چلی گئی۔ جب وہ کھانا کھا کر مڑی تو کچن میں آموں کے ڈھیر سارے ٹوکرے دیکھ کر
اس کے قدم رک گئے۔ پوچھنے پر سکینہ بی بی نے بتایا کہ دوپہر کو کوئی پارسل اور یہ لفافہ دے گیا تھا۔ لفافہ کھولا تو اندر لکھا تھا، ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ قبول فرمائے۔ اس نے بے دلی سے خط رکھا اور بغیر کوئی دھیان دیے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر لیٹی سوچ رہی تھی کہ ہر پر اسے ہی ایسی چیزیں کیوں ملتی ہیں جو صرف اس کی مایوسی اور شدتوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ یا اللہ، کیا سارے رشتے میری زندگی میں رہ گئے تھے نبھانے کے لیے؟ کیا زندگی اور لوگوں کی طرح آسان نہیں ہو سکتی؟ کیا نارمل لائف جینے کا حق نہیں رکھتی؟ کہاں جاؤں، کس سے بولوں؟ میرا تو کوئی اپنا ہے بھی نہیں۔ بس انہیں سوچوں میں بہتے بہتے نہ جانے اس کی کب آنکھ لگ گئی، اور جب الارم بجا تو صبح کے 8 بج چکے تھے۔ یہ اس کا وہی اسکول تھا جسے اس نے بڑی محنت اور محبت سے کھڑا کیا تھا، اور اب وہ وہاں جانے کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سکینہ بی کو آواز دی کہ ناشتہ ریڈی ہے، تو سکینہ بی بولی، جی جی آپ آ جائیں، میں کرتی ہوں۔ مگر اس نے کہا جلدی نہ کریں، بس مجھے صرف جوس دے دیں، اور مراد کو بولیں کہ گاڑی نکالیں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ اسی دوران فون پر فون آنے لگے کہ میڈم آپ کہاں ہیں؟ یہاں کافی ساری چیزیں پینڈنگ ہیں۔ تو اس نے جواب دیا، جی جی میں بس راستے میں ہی ہوں، مجھے 15 منٹ دے دیں، میں آ رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بس جوس پی کر اسکول کے لیے نکل گئی۔ وہ راستے میں بہت ساری چیزیں دیکھ کر بھی دیکھ نہیں رہی تھی، بس چلے جا رہی تھی، ہر چیز سے بیزار، جیسے کسی چیز میں کوئی رونق اور جان ہی نہ بچی ہو، حالانکہ وہ بھی ایک ہنستی کھیلتی لڑکی تھی۔ اسی بیزاری میں اسے اچانک سے اپنی یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے، جب وہ یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہی سامنے آتے ایک لڑکے سے اس کی ایسی زوردار ٹکر ہوئی کہ ہاتھ میں تھمی کتابیں اور بیگ زمین پر جا گرے، اور بیگ میں رکھے اس کے پاور گلاسز بھی اس جھٹکے کتاب نہ لا سکے اور ان پر ایک گہرا کریک آ گیا۔ تب اس نے تپ کر کہا، مسٹر اگر آپ ذرا دیکھ کر چل لیتے تو میرا یہ نقصان نہ ہوتا۔ مگر اس نے بھی پلٹ کر جواب دیا، میڈم اگر آپ خود دیکھ کے چل رہی ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی، لیکن خیر اگر آپ غلطی میری ہے تو لائیے دیجیے، میں اسے نیا بنوا دیتا ہوں۔ لیکن اس نے روکھے پن سے منع کرتے ہوئے کہا، شکریہ، میں خود ٹھیک کرا لوں گی۔ اس کی پہلی تلخ ملاقات کے بعد اب وہ اکثر کبھی کینٹین کی رونقوں میں تو کبھی کوریڈورز میں آتے جاتے نظر آنے لگا۔ رفتہ رفتہ ان کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا، پھر یہ سلسلہ کچھ اس طرح زور پکڑتا چلا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے عادی ہو گئے۔ ایک ایسا رشتہ جس کا انجام آگے چل کر بے حد دردناک ہونا تھا، مگر ماضی کا یہ خوبصورت سفر ڈرائیور کی اچانک آواز سے ٹوٹ گیا، میڈم اسکول آ گیا ہے۔ وہ ایک جھرجھری لے کر یادوں کے بھنور سے باہر آئی اور جلدی سے گاڑی سے اتر کر اسکول کی عمارت میں گم ہو گئی۔